बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एजाज डोगर हाजिर खिदमत है। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का विजन है कि पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाना है। ये उनका मकसद है, उनका एम है। इस तरह पंजाब के अंदर भी जो है बड़े बेहतरीन अंदाज में काम किया जा रहा है। उस पर सीएम साहब, उनकी पूरी टीम जो है उस पर काम कर रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए एक इकट्ठा महकमा था, स्पोर्ट्स, इसके आर्कियोलॉजी, टूरिज्म डिपार्टमेंट, उसमें से एक अलग सियाहत का शोबा जो है उन्होंने अलग कर दिया ताकि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। जो इमरान खान साहब का विजन है कि देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप देख लें, केपी की एक मिसाल ले लें, आप वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की मिसाल ले लें, कश्मीर की ले लें, पाकिस्तान से बाहर की ले लें, कि जहाँ पे जो तफरीह करने के लिए लोग जाते हैं, सियाहत के मौके फराहम किए जाते हैं, वहाँ पे रोज़गार भी आता है, वहाँ पे जो है खजाने में भी फायदा डेफिनेटली होता है। तो इसी तरह पंजाब के अंदर भी बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह मौजूद थी जिनको आज तक आवाम के सामने लेके नहीं है, बल्कि पता ही नहीं लोगों को था कि ऐसी ऐसी जगह पंजाब के अंदर भी मौजूद है। सोए मरी हमने तो सुना हुआ था, कलर कार और मरी छंगा मंगा, इसके अलावा पता नहीं था कि पंजाब के अंदर भी ऐसे जो है खूबसूरत इलाके मौजूद है। तो ये जब अलग बना जो महकमा या शोबा अलग कह लें सियाहत का, तो तब ये चीजें सामने आई, उस पर काम हो रहा है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी सियाहत एहसान भुट्टा साहब। एहसान भुट्टा साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो एहसान भुट्टा साहब, वैसे मुझे शायद अभी ये महकमा आया या मुझे मेरी लाइलमी है कि सियाहत के हवाले से मुझे नहीं पता था कि अलग अलग भी शोबा है। तो ये कब जो है शोबा अलग बना या मेरी लाइलमी थी इसमें, मुझे नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया जी एजाज साहब, आपने मुझे मौका दिया। जैसे आपने खुद इंट्रो में बताया है, ये 60 इसको कहते थे, यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स, आर्कियोलॉजी और टूरिज्म डिपार्टमेंट। ये 2011 से लेकर 2020 अप्रैल तक ये महकमे के अंदर ये चारों महकमे इकट्ठे काम कर रहे थे। तो जब जिसे आपने इंटरव्यू में बताया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और सीएम साहब का टूरिज्म पे, सियाहत पे बड़ा जोर था, तो इन्होंने कहा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो उस लिए फिर अप्रैल 13 को जो लास्ट ईयर है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कैबिनेट से अप्रूवल के बाद रूल्स ऑफ बिजनेस अमेंडमेंट की और ये महकमा बन गया टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो इसके 3 हिस्से हैं। एक तो है जिसे आप सारे जानते हैं TDCP, एक हमारी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब है, बड़े अरसे से काम कर रही है, कंपनी है, वो रिजॉर्ट्स और जीप रैलीज और इस तरह के काम काफी वो टूरिज्म के हवाले से करते हैं। टूरिज्म के हवाले से समझते ये थे कि ये सिर्फ ये TDCP का काम है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। एक दूसरा महकमा जो है ना, आसार कदीमा या आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट कहते हैं, ये जितनी आसार कदीमा की बिल्डिंग्स हैं, पूरे पंजाब की हेरिटेज प्लेसेस हैं, ये सारी की देखभाल की जिम्मेदारी उसकी थी। अब देखें, पंजाब का जो टूरिज्म है ना, ये पहाड़ी इलाकों वाला नहीं है कि यार वो KP में, स्वात में, कागान नारायण में या गिलगित बल्तिस्तान में हम जाएंगे तो ऐसी खूबसूरत जगह है, या में मरी है जिसे आपने बात की, एक ही इलाका समझा जाता था। लेकिन ये जो हमारी जो टूरिज्म की बेस है ना, वो इसकी हिस्ट्री और हेरिटेज है। हेरिटेज जो तारीखी इमारतें हैं, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में मौजूद हैं, या आपकी जो मजहबी जिसे रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं, तो ये वो सारी चीजें इसमें शामिल थी। इसको पीछे फोकस पहले अगर उन बिल्डिंग्स को आज भी देखें तो वो जिन्होंने वो नक्काश थे, देखने वाले हैं कि कैसे कैसा नक्शा वहां पे बनाया, उन्होंने समझ से बाला बात है कि इतनी खूबसूरती कैसे ये बात। ये आज भी देखें आप, जहांगीर के मकबरे का आज डेकोर देख लें, दुनिया हैरान होती है यार, इतना खूबसूरत उसने जिस तरह काशीकारी या फ्रेस्को का वर्क है, ये सारा किया हुआ है, ये वही लोग करते थे। अब असल जो चीज है ना, जो हमारे जो अनफॉर्चुनेटली मैं भी इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर, अच्छा, मैंने की हुई है, तो मुझे ये पता है यार, ये लेंटर पड़ा है तो इसके अंदर क्या है, दीवार के अंदर क्या है। लेकिन आप मोरक्राफ्ट की आपने शालामार में देख लीजिए, आप किले में चले जाएं यार, आर्चीज हैं और विदाउट सरिये के, और आज भी 400-400 साल, 500-500 साल से मौजूद हैं। तो ये इंजीनियर थे। हाँ, देखे ना, एक थ्योरी है यार, देखिए ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं रहा हूँ UET में पढ़ता रहा हूँ लाहौर में, तो वो हमें उस वक्त नहीं कहा, मुझे भी नहीं था इतना पता, हमने वो जो कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर, मॉडर्न सारी चीजें सीखी थी, लेकिन जो हमारी बेस थी ना, वो ये थी। अगर हम मुगलिया आर्किटेक्चर देख लें या ब्रिटिश का, या उससे पहले सिखों ने भी कुछ काम किया है, लेकिन मुगलिया दौर में बहुत ज्यादा काम किया है। हाँ, वो हवादार है, ठंडी है, ये देखें, और आज भी कायम था। हाँ, देखें आप, वो अभी रिसेंटली आपने देखा है शालामार गार्डन में, किसी को पता ही नहीं था मोरक्राफ्ट पवेलियन भी कोई जगह है, उसको जब हमने रेस्टोर किया है, तो उसकी आप 3 इंपॉर्टेंट चीजें देख लें। 1820 की जगह हो, एक सिविल सर्वेंट आके वो तारीख लिखता है रंजीत सिंह की
لیکن دیکھیں نہ اس زمانے میں بجلی ہوتی تھی, نہ اے سی ہوتے تھے, نہ کولر ہوتے تھے, لیکن وہ جس جگہ رہتا تھا بھائی ہوا بھی وہاں پہ ہے, روشنی کے لیے روشن دان ہے, کراس وینٹیلیشن, پانی کا کنواں رکھا ہوا تاکہ کولر کی یہی ہے نا کہ ٹھنڈا ہوا سے گزرے گا تو پورا سرکولیٹ کرے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا کمرہ. انہوں نے یہ کیا ہوا تھا. آج سے 200 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ہے انجینئرنگ اصل جو ہمیں سمجھنی چاہیے تاریخ کی حوالے سے. تاریخ, بالکل تاریخ جو ہے, جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں پھر ان قوموں کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. بھٹا صاحب کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھٹا صاحب, یہ جب محکمہ بنا تو یہاں پہ کتنی دیر ہوگی آپ کو سیکٹری یہاں پہ؟ یہ 1 سال میں نے آپ کو کہا ہے نا, پہلے سیکٹری میں ادھر کا مجھے لگایا تھا. مبارکباد یہ اور بڑا اعزاز ہے کہ تاریخ میں لکھا جائے گا اس جو محکمہ شعبہ جو ہے سیکٹری آپ پہلے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بیسیکلی میں اسپورٹس کا یا 60 محکمہ کا سیکٹری تھا, تو نیا محکمہ بن گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ آپ جو ہے نا اس کے سیکٹری ہوں گے پرماننٹ. وہ مجھے ایڈیشنل چارج دے دیا. نومبر تک کی بات ہے. اب ربانی صاحب وہاں پہ آ گئے ہیں اسپورٹس کے, تو اس نومبر کے بعد فل فلیج میں اسی کا کرتا ہوں. اس سے پہلے ایڈیشنل چارج دینے کی وجہ بھی تھی, آپ سارے سمجھتے ہیں نیا محکمہ ہو, کوئی بلڈنگ نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, تنخواہوں کا ایشو ہوتا ہے, اسٹاف کا ایشو ہوتا ہے, تو نئے بجٹ سے ہونا تھا, تو اس لیے انہوں نے ایڈیشنل چارج دیا تھا. تو اس حوالے سے آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. آج پورا 1 سال ہو گیا, 13 اپریل 2020. آپ کو مبارک ہو جی اس حوالے سے بھی. اچھا سیکٹری صاحب, میں آپ کی پی آر او صاحبہ سے بات ہو رہی تھی کل اس حوالے سے, پروگرام کے حوالے سے, تو میں نے کہا سیکٹری صاحب کب تشریف لے آتے ہیں, ہم آئیے. انہوں نے کہا جی وہ تو 8 بجے آ جاتے ہیں. اچھا مجھے شوق کہ 8 بجے آ جاتے ہیں سیکٹری صاحب. اچھا میں نے ریپیٹ پوچھا ان سے, کوشچن کیا کہ واقعی 8 بجے آ جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 8 بجے سے 5 بجے تک وہ رہتے ہیں. میں نے کہا مینج کیوں؟ کہتے ہیں الحمدللہ وہ تو ڈیلی ایسے کرتے ہوئے آتے ہیں. تو یہ کیا فارمولا ہے, آپ 8 بجے صبح آ جاتے ہیں اور 5 بجے تک؟ یہ دیکھیں جو ہے نا ہمارا دین جو ہے, ہماری جو ہے نا بزرگ, انہوں نے ہمیں کچھ سکھایا ہے. دین یہ اس کے طرح صبح اٹھیں, نماز پڑھیں, ایکسرسائز کریں اور اپنے کام میں جٹ جائیں. اگر آپ یہ فارمولا آج استعمال کریں تو آپ کامیاب ہیں. ہم نے اس کو الٹا کر دیا, بھائی آرام سے 10-11 بجے جائیں گے, 3 بجے تک کام کریں گے تو رات 2 بجے تک اٹھے رہیں گے. وہ کہتے ہیں نا ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز, یہ والا فارمولا ہے. اس میں صحت بھی دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کا دین جو ہے یہ ہے, وہ آپ کو یہ سبق دیتا ہے. اس کے بعد آپ سنت طریقہ آ گیا, پھر آپ کی صحت کو جو ہے, پھر آپ جو کام ہے, دیکھیں اللہ پاک نے دن جو ہے کام کرنے کے لیے, راست ہونے کے لیے بنایا. اور پھر آپ اگر ان ٹائم آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سیٹ پہ بیٹھ کے یار کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ آئے اور وہاں بیٹھ کے ٹائم ویسٹ کرنا, کچھ نہ کچھ کریں گے. تو یہ شروع والا ٹائم ہوتا بھی بڑا ایسا ہے کہ کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. یہاں پہ پبلک جو اگر آئے گی نا, ہاں فریش ہوتا ہے بندہ, کو کام کرنا ہے, فائل ورک کرنا ہے تو فٹافٹ کر کے ڈیسیژن میکنگ کر کے. اور پھر میرا ایک طریقہ کار ہے, میں نے ہر ایک کے لیے نا ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں. فلان بندے سے آج یہ کام کروانا ہے, تو اس کو میں میسج پہلے کر دیتا ہوں کہ کل 1 دن پہلے یہ کام کل کے لیے آپ نے کرنا ہے, تو پھر اس کا فالو اپ شروع کر دیں. زبردست, یہ بہت اچھا فارمولا ہے تاکہ جو آپ کا نیچے کام کر رہے افسران جو ہے وہ قابل عزت ہے, وہ ان کو بھی پتا ہو کہ ہمارے سیکٹری صاحب نے آج کیا کام دینا ہے. وہ برڈن محسوس نہ کریں یار اب سیکٹری صاحب آئے کیا ٹینشن ڈال دی یار, وہ نہیں, مطلب کمفرٹیبل ماحول رکھا ہوا ہے. اچھا ابھی پنجاب کے اندر کون کون سے ایسے منصوبہ جات جو ہے ابھی چل رہے ہیں وہ پروسیس میں؟ آپ اس کو نا جس طرح آپ نے شروع میں انٹرو میں بتایا تھا, میں اب 2 یا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. جس طرح ہمارے 3 ڈپارٹمنٹس ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, ایک ٹی ڈی سی پی ہے, ایک آرکیالوجی ڈائریکٹر ہے, تیسرا ڈی ٹی ایس بھی ہے, ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز. یہ جو بیسیکلی ہے یہ شاید آپ لوگوں کے لیے نیا ہوگا, کافی لوگوں کو نہیں پتا. یہ ایسا ہے جو تمام ہوٹل, ریسٹورینٹ, ٹریول ایجنسی, جو ٹریول جو ایجنٹس ہیں, ان کی رجسٹریشن کرنے کا یہ اس کو قانون میں اختیار ہے. یہ ڈی ٹی ایس, ہاں یہ اسی ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ. اب جن کا منصوبہ جات کی بات کی ہے تو ٹی ڈی سی پی کے حوالے سے دیکھ لیں, مری ایک ہی مری رکھا تھا. تو جب یہ گورنمنٹ آئی ہے, ٹورزم پہ فوکس ہوا, تو ہم نے کہا یار آلٹرنیٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی کوئی ہونی چاہیے. اگر آپ مری کے ساتھ ایڈجوائننگ ایریا ہے کوٹلی ستیاں, وہاں پہ ناڑ اور جو کوہوٹا علاقہ ہے اتنا خوبصورت ہے. یہ 1894 میں نا مری سے علیحدہ ہوا تھا, بچہ بھی اسی لیے رہا ہے. اچھا پچھلے دنوں میرے ایک دوست جو ہے وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر لگے, وہ کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ جا کے دیکھا ہے کہ مری تو کچھ بھی نہیں ہے, کوٹلی ستیاں اتنا خوبصورت علاقہ ہے. ایسے ہی تو وہاں پہ روڈز وغیرہ ٹھیک نہیں, یہ ایشو ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ علاقہ ابھی بچا کیوں ہوا ہے, کیونکہ ٹوٹل پاپولیشن ادھر نہیں گئی. اگر روڈیں پکی بن گئی ہوتی, یہ یاد رکھیں ایکو ٹورزم جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, انوائرمنٹ کو ڈسٹرب نہ کریں. اب ہم نے مری میں کیا کیا, ہوٹل پہ ہوٹل بناتے گئے, بلڈنگیں بنتی گئی, ٹھیک ہے اچھی جگہ ہے, لیکن اس سے جو آپ نے اسٹرکچر دیکھ ہی لیا ہے, رہنے کے قابل مشکل ہو گیا, ماحول چینج ہو گیا نا. تو آپ جو لوکل کلچر ہے اس کے مطابق اگر آپ سیاحت کو لے کے جائیں گے تو نہ صرف ایکو ٹورزم کو بہتر کریں گے بلکہ عوام کو روزگار, لوکل عوام کو روزگار بھی ملے گا. لیکن جو یو کے, یو ایس اے اور انگلینڈ,
یہ کینیڈا 3 ملک ایسے ہیں جس میں سب سے زیادہ سکھ پائے جاتے ہیں انڈیا کے علاوہ, اور ان کے 80% جو سکھ برادری ہے وہ پاکستان میں آنا چاہتی ہے, کیونکہ دیٹ از ننکانہ صاحب, حسن عبدال یا کرتارپور. تو اس کی وجہ سے کرتارپور کوریڈور ڈیزائن ہوئی تھی کہ یہ ہم اس کو کریں, ورلڈ بہت اپنا نیک پاکستانی کی نیک نامی ہوئی ہے. اب یہ ایک ریلیجیس کمیونٹی ہوگی, مسلمان ہیں, ہمارے اوقاف کے شرائنز اور وہ تو سارے موجود ہیں, وہ ہم ویسے بھی کرتے رہتے ہیں. اب دوسری سن لیں, یہ گندھارا کی بات کرتا ہوں, بدھسٹ نہیں ہے کیا؟ 6 جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ملک ہیں, بھوٹان, سری لنکا, تھائی لینڈ, چائنا, جاپان میں بھی کچھ لوگ ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں کوریا, یہ سارے بدھسٹ ہیں. یہ تو ان کا مکہ مدینہ وہ ہے. تو بھائی وہ کہتے ہیں کہ ریلیجیس ٹورزم کو ہم کیوں نہ پروموٹ کریں, اس لیے بدھسٹ سائٹس کے اوپر فوکس کیا ہے. نہیں کرنا بھی چاہیے, کیونکہ ہمارا اسلام بھی اس چیز کی اجازت ہے. پاکستان قائد اعظم نے جب بنایا تو یہ چیزیں کہیں کہ یہاں پہ اقلیتوں کو پورا تحفظ فراہم کیا جائے, ان کی عبادتوں کا خیال رکھا جائے. تو یہ بدھسٹ کا پھر وہ کے پی گورنمنٹ کا ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے کہ جو بدھسٹ کووڈ کی وجہ سے اس سال نہیں آ سکے, لیکن جب بھی ختم ہوتا ہے ماشاءاللہ حالات بہتر ہوتے ہیں, ویکسینیشن آ گئی ہے تو لوگ آ جائیں گے, آنا شروع کریں گے. ابھی جیسے ٹیکسلا کا آپ نے بات کی, وہاں پہ ہے, آپ نے ہڑپا کی بات کی, جہلم کی بات کی, وہاں پہ ایسا ماحول دے رہے ہیں کہ جو ٹورسٹ ہے وہاں پہ اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ ایسا ماحول بھی ہونا کہ وہاں پہ جائیں, اور جیسے آپ مری کی بات کر رہے ہیں, ہم کوٹلی ستیاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایسا ماحول دینا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کہ ایسا بنائیں, پوائنٹ بنائیں کہ لوگ جائیں وہاں پہ واقعی محسوس ہو سکے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا, کسی بھی ملک کا ٹورزم نا 3 فیکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, وہ اللہ کے فضل سے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ بہتر ہو گئی ہے 2012 کے بعد نا. دوسری چیز ہوتی ہے انفراسٹرکچر, روڈیں ہونا, ہوٹل وغیرہ ہونا. یہ اب اس میں میں گلگت بلتستان میں رہا ہوں, آپ حیران ہوں گے, اتنا لوگ 10 ملین 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک سال میں گئے ہیں پچھلے. تو بھائی ادھر پتہ کتنے ہوٹل کی بیڈنگ کیپیسٹی کتنی ہے؟ 3200 ٹوٹل. 3200 لوگ رہ سکتے ہیں, 10 لاکھ بندہ ہے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں, گھروں کے اوپر وہ ٹینٹ کر دیتے ہیں, گھروں کی کرایہ, ٹھیک ہے, تو یہ وہ کیمپنگ کرا دیتے ہیں. تو ٹورسٹ پھر بھی جا رہا ہے. تو یہ فیسلٹی بڑی امپورٹنٹ, کیونکہ اس ٹورسٹ کا جانے کی جو امپورٹنٹ وجہ ہے نا, جس سے ابھی آپ نے دیکھا اسکردو کے لیے بھی فلائٹیں کھول دی ہیں ایک موجودہ گورنمنٹ نے. کے شرائع کراکرم جو ہے نا, وہ ایک بہت اچھی ہائی وے تھی, اس کی وجہ سے, یا وہ بابو سر ٹاپ سے وہ جو لوگ کام رستے سے چلے جاتے ہیں, وہ انفراسٹرکچر جب مل گیا ہے تو لوگ بھاگے جاتے ہیں. اچھا سر, اس پہ دیکھیں نا, جو بات روزگار کی کر رہے تھے, اگر آپ ایسی جگہوں پہ ٹورزم کے لیے کھول دیتے ہیں, وہاں پہ ماحول فراہم کرتے ہیں, تو جو لوکل رہنے والے لوگ ہیں وہاں پہ کوئی دکان بنائے گا, کوئی ہوٹل بنائے گا, کوئی ریسٹورینٹ بنائے گا, تو روزگار تو مل گیا نا ان کو, اچھا روزگار. مطلب ابھی جیسے آپ نے کلر کھار, سون ویلی کی بات کر رہے ہیں, ہڑپا کی بات کر رہے ہیں, اگر یہ ماحول دیتے ہیں تو وہاں پہ لوکل 200-400-500 گھروں کو تو کم از کم روزگار ملے گا. یہ ابھی آپ دیکھ لیں, ہم نندنا فورٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے وہ البرونی کا جو ہے وہ اس کا گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. وہ کیا ہے, لوکل لوگوں نے خود, ان کی زمین ہے ساری, لوکل لوگوں کی اپنی پراپرٹی ہے, انہوں نے ہمارے نام, ڈپارٹمنٹ کے نام, گورنمنٹ آف پنجاب کے نام کیے ہیں کہ یہاں پہ آپ ریسٹوریشن کے لیے یا رستہ وغیرہ بنا دیں. وجہ کیا ہے بھلا؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ٹورسٹ آئے گا تو ہمارا روزگار بنے گا, ہماری دکانیں چل جائیں گی. تو جب لوگوں کو یہ اعتماد ملے گا تو آٹومیٹک وہ بھی نا گورنمنٹ پہ اعتماد کرتے ہیں. اس کے علاوہ صاحب ایک اور بھی چیز ہے, اگر وہاں پہ آپ ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ ماحول بھی پیسفل ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں نا, امن ہے. آپ مری کی طرف لے لیں, مطلب پوری آپ کے پی کے اندر جب ماحول خراب ہوا تو آپ یہ ناران کگان والی سائڈ پہ سکون رہا, کیونکہ وہاں کے لوکل لوگ جو ہے وہ تحفظ فراہم کرتے ہیں ان کو کہ یہ آئیں گے ٹورسٹ تو ہمیں روزگار ملے گا. یہ میرے خیال میں اس میں بھی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. لوکل لوگوں کی کمیونٹی کا جو انوالومنٹ ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کے پی کا جو ہے نا 50% سے زیادہ اکانومی ہی ٹورسٹ کی, ٹوریزم پہ ڈیپینڈ ہے. ہم انفارچونیٹلی پنجاب اس کو نہیں دیکھتا تھا, لیکن ابھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو ابھی فوکس کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ آرکیولوجیکل سائٹ کے اوپر پہلے اتنا فوکس کبھی نہیں تھا جتنا اس گورنمنٹ میں. یا ابھی ہم نے کوشش کی ہے کہ یار یہ جو سائٹس ہیں ان کو ڈیولپ کریں اور پورٹریٹ دیکھیں, پریزرو کرنا, کنزرو کرنا, آرکیولوجی ڈائریکٹریٹ پہلے بھی کر رہا تھا, لیکن اس کی پروموشن نہیں تھی. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, دنیا کو بتائیں. پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو, پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ خبروں میں بھی ڈیلی آ رہا ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ ہے. دیکھیے یہ بڑا ہمارا بھی رول ہونا چاہیے. آپ, لیکن وہ کب رول ہوگا جب آپ ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں گے, اس میں آپ جو کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ہمیں بتائیں گے, تو ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے کردار کہ ہم بھی لوگوں کو بتائیں کہ یہ سیاحت کے جو شعبہ ہے یہ کیا کام کر رہا ہے, کہاں پہ ایسے پوائنٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں, کہاں پہ. اچھا, یہ جو اوور آل بات کر رہے ہیں آپ, یہ پنجاب کے اندر جہاں کام ہو رہے ہیں, تو کتنا آلموسٹ ٹائم لگے گا یہاں پہ, مطلب روڈز, ہوٹلز وغیرہ بنتے ہوئے؟ دیکھیں, ہوٹل میں کبھی گورنمنٹ نا خود نہیں جاتی, اسے پرائیویٹ سیکٹر کو انیبلنگ انوائرمنٹ دینا آپ نے کہ بھائی سہولیات دے دیں, ون ونڈو کر دیں. اس میں مختلف ڈپارٹمنٹ آتے ہیں, انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہوگا,
की सहूलतें करें, वो तो गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एक डिपार्टमेंट टूरिस्ट सर्विसेज, आपने बात की है, होटल की रजिस्ट्रेशन करता है, उसको ये पहले मैंने आपको बताया, शायद आपके नॉलेज में होगा, शराइत आसान कर देंगे तो ये मैं कहना चाह रहा था। 1976 से वो आपके कानून मौजूद हैं, पुराने ओल्ड डेटेड। अच्छा जी, वो सब ने आना, जो रहीम यार खान वाला या अटक वाला होटल वाला, उसने भी लोग के चक्कर लगाने हैं भाई, क्यों? आजकल का मॉडर्न जमाना है, ऑनलाइन सारी चीजें हैं, पोर्टल बनाया हमने ऑनलाइन कि भाई आप ये जो 30 दिन के अंदर आप ये चीजें हमें इसको कर दें, अपलोड कर दें, आपको रजिस्ट्रेशन जो आपके हाथ में मिल जाएगी। कानून मौजूद है, अमल दरामद नहीं होता था। नाज़रीन, मुझे जाना है एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद मुझे तो वाकई ये अगर, क्योंकि मुझे भी शौक है सैर व तफरीह का, तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है भुट्टा साहब की गुफ्तगू सुन के, यकीनन आप भी महसूस हो रहेंगे। लेते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सैरो सियाहत के हवाले से बात हो रही थी कि पंजाब के अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स नए बनाए जा रहे हैं, तफरीह के लिए कौन से मौके फराहम किए जाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है कौन कौन से जो विजन है खान साहब का, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, उसके विजन के मुताबिक कहाँ कहाँ काम किया जा रहा है। देखिए, एक तो ठंडा इलाका आपके पास मरी है, दूसरा फोर्ट मनरू जो है वो आपके पास मौजूद है ऑलरेडी। वहाँ पे जो है जिस तरह भुट्टा साहब फरमा रहे थे कि रोड्स का बड़ा मसला है इन जगहों पे, कोटली सतियां हैं, ये भी ठंडा इलाका है। तो अब रोड्स के ऊपर कितना काम हो रहा है, ठीक है, होटल्स प्राइवेट सेक्टर है, उसके लिए शराइत जो है वो आसान कर रहे हैं। वो जो आम प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो इस तरह का होटलिंग का बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए आसान तरीकाकार बना दिया है, ऑनलाइन आप सारे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सब कुछ है। अब भुट्टा साहब, ये रोड्स के हवाले से बात हो रही है, जब रोड्स होंगे तो तफरीह के लिए लोग जाएंगे, वहां पे बिजनेस के मौके मिलेंगे। तो मेरा सवाल था ब्रेक से जाने से पहले कि रोड्स के ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं आप? ये देखें, ये जो रोड वाली बात है ना, अगर मैं वैसे रूल ऑफ बिजनेस में जाऊंगा तो वो भाई टूरिज्म डिपार्टमेंट रोड तो नहीं बनाता, ये CNW का काम है। लेकिन पहली शर्त जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर होती है किसी भी इलाके के डेवलपमेंट के लिए। अब बाय चांस हमें एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया, वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है, PTEC उसे कहते हैं, पंजाब टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट। उसके तहत ना ये रिलीजियस टूरिज्म पे फोकस किया था, तो 6 रोड्स जो है ना इसके अंदर डली हैं जो रिलीजियस साइट्स को जाती हैं। अच्छा। आप नाम सुने बड़े आप खुश होंगे, सिखों के जो दो हमारा ननकाना है, यहाँ पर देख लें, सच्चा सौदा धुमाना वाला, फिर एक सच्चा सौदा से वो उनका गुरुद्वारा है, आधी किलोमीटर की वो रोड है, 2 ये हो गई। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का मरियमाबाद कितना मशहूर इलाका है। मेरी पहली पोस्टिंग वहाँ पे ना AC उसमें DDO रेवेन्यू कहते थे, तो वहाँ पे सफदराबाद में थी, जो मरियमाबाद में खुद देखता था, साइकिल पे रुमाल डाला हुआ, मार्च की 25-26 होती थी, वो जा रहे होते थे। मैं जाके उनका देखा इलाका, मैं कहा यार इतनी अच्छी जगह, इन चारों के आते हैं क्रिश्चियन अपने मजहबी रसूमात के लिए, लेकिन सहूलतें कोई नहीं थी। तो इसकी जो 5 किलोमीटर रोड है ना, ये भी PTEC के तहत ये बना रहे हैं, डबल रोड बना रहे हैं। फिर हमारा जो राजनपुर है, ख्वाजा गुलाम फरीद का मज़ार है, वहां पर 17 किलोमीटर रोड यार बिल्कुल ही खराब थी, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर डाली है। फिर हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी की 2 रोड्स हैं, एक आपका है मोरा मरादो, ठीक है, वो उसका जो ओल्डेस्ट सिटी है ना, जो गंदारा सिविलाइजेशन के, ये मोरा मरादो है, तो इसकी रोड ही नहीं थी, तो वो कंक्रीट की, ये टेक्सला में मोरा मुरादो ना, उसके बाद KP आ जाता है, KP, तो ये मोरा मुरादो की रोड बनी है। और एक इनका रवात में है, इनका स्टूपा है, इसे मनक्याला स्टूपा कहते हैं, ये भी बड़ा इनका सबसे बड़ा स्टूपा कहलाया जाता है बुद्धिस्ट का। तो ये 6 जगह पे ये रोड जो है ना रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से बना रहे हैं। सारे कदीमा में आती है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। स्टूपा जो है ना, गंधारा सिविलाइजेशन आज से 1000 साल पुरानी की बात है ना, तो उनके स्टूपा हैं, जब वो आते हैं ना इसके वो इसमें अगर जैसे टेक्सला और रवात में आप कह रहे हैं बुद्धिस्ट जो है उनका, इसमें तो चाइनीज आपके जिस तरह यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें भी फायदा होगा मेरे ख्याल में हर लिहाज से। हाँ, लेकिन ऐसा चाइना जो है ना वो अपने CPEC के प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा डील कर रहा है, इसमें मजहबी उसमें नहीं आता। अच्छा, आपको पता है वो मजहब के हवाले से जरा थोड़ा सा उनका डिफरेंट है ये वजह। अच्छा, तो अभी ये जो आपका महकमा है, इसमें जो आपके मनसूबा जात हैं वो जो आप कर रहे हैं, इनकी आपको लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर या 1.5 साल या 6 माह के अंदर, अभी तो कोरोना आ गया इस वजह से काम स्लो हो गया, उसके अंदर आप ये काम कंप्लीट कर देंगे? हाँ, ये अब मैं दोनों साइट्स पे चलता हूँ। एक तो भाई वो पहले तो मैं आपको बता दूं, वो जो DTS के हवाले से मैं बात कर रहा था ना, अब ये लाहौर के अंदर 12 बंदे हों तो पूरा पंजाब के होटल की रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? तो फॉर द फर्स्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट दिया इस गवर्नमेंट ने, मौजूदा 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर पर ना फील्ड सुपरवाइजर लगा दिए, मोटरसाइकिल दिए भाई, जो उन्होंने जाके विजिट करना होता है ना, देखते हैं कितने कमरे होटल के। अच्छा, हर डिवीजन में तो वो हमने वो कर दिया, वो बना दिए है ना। और ये नहीं है कि भाई उनके लिए नया दफ्तर खोला है, खोला जरूर है,
लेकिन या स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट का दफ्तर जो मौजूदा है, आर्कियोलॉजी वालों का दफ्तर, उसके साथ एक कमरा दे दिया, पुराना जो अमला था उसको ही वो लगा दिया है, ताकि वो बेसिकली उनको फैसिलिटेट करना है ये जो हमारे होटल इंडस्ट्रीज या रेस्टोरेंट वाले हैं कि आपके डोर स्टेप पे ये लोग आएंगे और रिपोर्ट अपनी करके जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो कानूनी पूरा कर देंगे। एक तो ये हो गया। ऑनलाइन पोर्टल मैंने आपको पहले बताया, चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका इफ्ताह किया था 27 अक्टूबर को, इसको बड़ा फैसिलिटी खुशी का इज़हार किया है लोगों ने। अब आ जाते हैं जो आपने जो सवाल पूछा है नए मनसूबाजात। आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट में ना टोटल 412 हैं जो साइट्स जो प्रोटेक्टेड डिक्लेयर हैं। इनके दो कानून हैं, एंटीक्विटी एक्ट है 1975 का और स्पेशल प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस है 1985 का। इसके तहत ना प्रोटेक्ट जब बिल्डिंग कर दी जाए तो आप एक ईंट भी नहीं लगा सकते। अच्छा, ये कानून है। ये आपने देखा है ना, मैं मिसाल दे देता हूँ, ये हमारा गवर्नर हाउस, जब ये वो जंगला उतारने की बात की, जंगला लगा दें तो वो स्टे मिल गया क्योंकि इस कानून की खिलाफ वर्जी हो रही थी। और इसलिए अदालत ने कहा, पहले उसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है चीफ सेक्रेटरी साहब की, वो उसमें प्राइवेट आर्किटेक्ट भी मौजूद हैं, ये अगर इसको ओके करेगी तो आप काम कर सकते हैं, वरना नहीं। सिमिलरली यही है स्टेट गेस्ट हाउस, आपने देखा माल रोड पे, ये फॉरेन ऑफिस की बड़ी अच्छी एक थी कि यार इधर हम होटल बना दें, लेकिन वो कानून इसकी इजाजत नहीं देता था। तो ये प्रोटेक्टेड जो बिल्डिंग्स है ना, इसकी जो प्रोटेक्शन का कानून बनाया जाए इस तरह का। तो वो फिर उन्होंने कहा कि आप इसका फसाड जो है वैसे का वैसे रखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो डेट इज अ रीजन जो हेरिटेज की बिल्डिंग्स हैं सारी, इसके ऊपर आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट 44 पे काम कर रहा है। और जो हमारा ख्याल पिछले साल यार कोविड की वजह से ना वो सारे फंड जो थे डिवर्ट करने पड़ गए, वो काम उनका चल रहा था फिर रुक गया, लेकिन इस साल उन्होंने दे दिया। तो इस बार जो आउट ऑफ 44 है ना, हम समझते हैं 18 इनके इस साल मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे, बाकी जो 24 के करीब बचेंगे या 26 वो अगले माली साल में खत्म हो जाएंगे। भुट्टो साहब, आप DTS को बार बार जिक्र कर रहे हैं, डिपार्टमेंट टूरिस्ट सर्विसेज का। ये मतलब आप चेक करते हैं जाके किसी ने नया होटल बनाना है, ये साइट ठीक है या नहीं ठीक है, यहाँ पे रहने के काबिल है या नहीं, माहौल कैसा है, ये चीजें करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि जो इश्तिहार देती हैं मुख्तलिफ जगह के, सोशल मीडिया पे कहती हैं कि हम इतने का वो बस लेके जा रहे हैं फलां जगह पे, क्या उनकी रजिस्ट्रेशन होती है? कानूनी तौर में ये लिखा हुआ है, लेकिन भाई कानून के साथ कोई उनके पास अख्तियार भी तो हो ना। जो पुराने 1976 के एक्ट थे, कानून में ये लिखा हुआ है कि इस तरह रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर कोई नहीं करेगा तो क्या लिखा हुआ था, 500 रुपया जुर्माना कर सकते हैं। और आज के जमाने में भाई 500 रुपए की क्या बुकत है, तो इसको फिर एक्सटेंड होना चाहिए ना, देखे ना कीमत के मुताबिक। वो आज को रिवाइज कराया ना, मैंने आपको बताया तीनों एक्ट जो थे, पंजाब टूरिज्म जो होटल एंड रेस्टोरेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 2020 में अमेंड कराया, पंजाब ट्रैवल एजेंसीज एक्ट 2021 में कराया ऑर्डिनेंस के तहत, और हमारा ट्रैवल एजेंसी। देखिए खुदा न खास्ता कोई इस तरह की कंपनी जो है फेक, मतलब कोई ऐसा हुआ नहीं है, फेक कंपनी वो जो टूरिस्ट जाते हैं वो खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है तो गवर्नमेंट तो जिम्मेदार नहीं है उसकी। तो ये मेरा ख्याल है, तो इसमें मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा आप लिख के दें सीएम साहब को कि इनको आप इस कानून के अंदर लेके आए, कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंट करवाएं, उसके जुर्माने ज्यादा करवाएं, अदरवाइज ऐसा बैन कर दें कि ऐसी कंपनी जो है रजिस्टर्ड नहीं है वो ऐसे बिल्कुल वो ना लगाए, टूरिज्म कंपनी ना बनाए। बहुत अच्छी तजवीज दी है, क्योंकि आगाज से अभी काम शुरू किया, उम्मीद रखते हैं कि साल 2 के अंदर ना काफी महकमा इसको स्ट्रीमलाइन करने में कामयाब हो जाएगा। कुछ हेल्प हम ले लेंगे DC से या CM साहब से, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि अगले 2 साल के अंदर ये, और इसके रेवेन्यू कलेक्शन भी है ना। देखें अब आप इसका ना, हमने एक बिजनेस प्लान बनाया कि भाई आपको हम 9 दफ्तर बंदे दे देते हैं तो हम डिवीजनल हेडक्वार्टर पे, तो अगर अभी आपने पिछले साल 84 मिलियन कमाया, रेवेन्यू कलेक्शन की है इन रजिस्ट्रेशन वगैरह से, तो भाई ये 2 साल हम देंगे तो आप 400 मिलियन तक लेके जाएंगे तो हम आपको ये देंगे। तो टारगेट जब दे दें ना, KPI बना दें, तो फिर वो अदारा भी कहता है यार ये हमें टास्क मिला है तो हमने ये करके देना, वरना ये हमारे बंदे फारिग कर देंगे। तो ये वो एक बात थी कि टारगेट ओरिएंटेड करें। अप्रैल 2020 में ये अलग एक महकमा जो बन गया, मर्द वजूद में आ गया, और खुशकिस्मती से, और मुझे भी ये मेरी गुड लक है कि मैं जो पहले सेक्रेटरी उनके साथ आज बैठा हुआ हूँ, तो एज आप जब अपॉइंट हुए सेक्रेटरी, आपने कौन कौन सी इस महकमे में तब्दीलियां लेके आए कि ये पहले नहीं था, आप ये करना चाहिए, आप ऐसे करना चाहिए। जाहिर है आप सिविल इंजीनियर भी हैं, आपने बहुत सारे महकमों में, मतलब बल्दियात में भी काम किया, 12 महकमों में, 12 से 13 महकमों में आपने काम किया, होम सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान भी काम किया, मतलब वसी तजर्बा है आपके पास। सीखने से मिलता है, सिर्फ पढ़ने से ठीक है, वो इल्म सीखेंगे तो आप करेंगे, लेकिन आपने प्रैक्टिकल किया। तो अभी इसमें कौन कौन सी इस महकमे में तब्दीलियां? किसी भी काम को करने के लिए ना 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 है प्रॉपर प्लानिंग, क्या करना है, कैसे करना है।
आपको पता तो क्या करना क्या है, फिर आगे कैसे करना है। तो ये वो था कि जो GTS हो जाए या आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट है या TDCP है, भाई इसके जो कानून थे वो क्या हैं, इसमें क्या खराबियां हैं या कमियां पता होना चाहिए। ठीक है, कमी है उसको आप इम्प्रूव करें। लीगल स्ट्रक्चर आपका मजबूत होगा तो आप आगे बुनियाद आपकी ठीक है। ऐसे ही है। तो ये लीगल स्ट्रक्चर को सबसे पहली चीज ये थी। दूसरी चीज जो है ना वो है जी मोटिवेशन। ठीक, हर चीज यार पैसा नहीं होता, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, पैसा देंगे तो काम करेंगे, नौकरी कर तनख्वाह मिलेगी तो नौकरी करूंगा। असल चीज है इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से आती है। आप एप्रिसिएशन लेटर दे दें, ताली बजा दें, इस पे आपके कोई पैसे नहीं लगे, लेकिन वो जो बंदे हैं ना वो कहाँ से कहाँ उनका मोटिवेशन लेवल जाता है। आज देख लें, ये 2 म्यूजियम हमने बनाए 2 महीने के अंदर, 3 महीने कह लीजिए लास्ट। एक राम प्यारी म्यूजियम है गुजरात में, एक कलरकार म्यूजियम जो 2015 की बिल्डिंग तैयार खड़ी थी और बंद पड़ी थी। क्यों? क्या आर्कियोलॉजी डायरेक्टर का पैसे नहीं थे? नहीं, ये हमने अलग कोई बजट नहीं दिया उसके लिए, ना राम प्यारी के लिए दिया, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन थी। और तीसरी चीज थी स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस, आंख अकाबी नजर होनी चाहिए मैनेजर की कि जो काम दिया है ये कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, मैनेज किया उसको आपने। तो ये आप करेंगे ना तीनों चीजें, तो मैं समझता हूँ इन तीनों चीजों के साथ आप कोई भी टारगेट रखते हैं अपने लिए वो अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा कहा कि उसको मैनेज करना। मैनेजर का काम क्या होता है? यही है। मैनेज करना। एक हेड है तो उसको किस तरीके से इसको चलाना है। ये बात ठीक है कि बिल्कुल सब कुछ हम ये कह देते हैं जी फंड्स नहीं है, ठीक है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो फंड्स के बगैर चला सकते हैं। जैसे आपने कहा बिल्डिंग मौजूद थी लेकिन वही क्यों नहीं चला रही, जब सब कुछ है तो उसको चल क्यों नहीं रहा? ये मैं जो आपने बात की ना फंडों वाली, ये हम सरकारी महकमों में ना हम ऐसे ही कहते हैं रिसोर्सेज नहीं है, बंदे नहीं है मेरे पास। काम ना करना हो तो ऐसे ही होता है। असल तो बात ये होती है कि कम वसाइल में ज्यादा कम खर्च वाला नशीब जब करते हैं तो फिर देखें उसमें अल्लाह की मदद भी शामिल हो जाती है। और आप अपने बच्चों का रिज़्क भी जो है हलाल करके लेके जाते हैं। काम तो करना है यार, उसको नेक निश्ते से कर ले। अगर एहसान बुट्टा साहब आते हैं 8 बजे या 8:30 बजे ऑफिस में आते हैं तो उसमें देखें 2 चीजें हैं। बेसिकली वो महकमे के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों का हलाल रिज़्क कमा रहे हैं और अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं कि अल्लाह खुश हो रहा है कि अल्लाह पाक ने अगर उसको मौका दिया ना कि एक महकमे का हेड बना दिया है तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं और वो अपनी टीम को लेके चल रहे हैं। जब आप खुद एग्जाम्पल देंगे तो निचले वाला अमला जो है खुद ब खुद आएगा कि भाई हमारे हेड जो है आ रहे हैं तो हमें मतलब वो खुद ही शर्म महसूस कर देते हैं कि यार हमारे हेड आ रहे हैं तो क्यों नहीं। अच्छा, ये महकमा जो है ये जो बना, इसमें क्या मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस महकमे में क्या क्या करना चाहिए? क्या कोई नया अमला चाहिए, इसमें फंड्स चाहिए, या इसके अलावा क्या क्या करेंगे आप इस महकमे के लिए? पहली तो बात देखिए, मनसूबाबंदी में ना मेरा तो बहुत फोकस है इस हेरिटेज के ऊपर। बात किस्म से इसको हमने ना बैक बर्नर पे रखा हुआ था माजी में। जो हमारी जो पंजाब की सकाफत है ना, कल्चर, हिस्ट्री और हेरिटेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैंने तो आर्कियोलॉजी डायरेक्टर इसलिए ज़्यादा फोकस किया कि हेरिटेज की जो बिल्डिंग्स हैं, आप जहांगीर का मकबरा देख लें या आप ये नूरजहां का मकबरा देख लें, शालामार गार्डन देख लें, तो उसको क्यों जब तक बेहतर करेंगे दुनिया को पसंद आएगा। अब आप देखें, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ है प्रमोशन ऑफ योर कल्चर एंड हिस्ट्री। अब ये बुक आपको मैं दिखाता हूँ, ये लाहौर मॉन्यूमेंट्स की, आप हैरान हो गए, मैं आपको देता हूँ 84 मॉन्यूमेंट्स इसके अंदर लाहौर के सिर्फ लिखे हुए। अच्छा, हाँ, आप मैंने भी नहीं पढ़े हुए थे ये। अब ये बुक बनाई कॉफी टेबल। अच्छा, ये मैंने इधर अपने शेल्फ पे सजाने के लिए नहीं रखी। ये देखें, प्रमोशन थी तो मेरा बैचमेट लगा हुआ था फॉरेन ऑफिस में, मैंने उसको 3 कॉपियां भेजी। मैंने कहा यार ये तू बाहर नहीं भिजवा सकता हमारी एम्बेसीज में। तो उसने ये अपने सेक्रेटरी से इजाजत लेके 150 किताबें हमसे मंगाई। उन्हें ये कहा कि यार हम ये अपनी पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं, मिशंस हैं, उधर भिजवाना चाहते हैं, आप ये भेजें, बहुत अच्छी किताब है। एप्रिसिएशन लेटर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने जब हमें दिया, ये है प्रमोशन। क्या बात है, पैसा कोई खर्च नहीं हुआ, किताबें बनी हुई थी, लेकिन हमने अपने दोस्तों के देने की बजाय अपने फर्ज के लिए वो पढ़े नहीं होगा किसी ने, जिसने बनाई होगी, लिखी होगी, उस तक आगे मतलब ठीक है। इस तरह आप मैं फर्स्ट टाइम सुना कि इस तरह की बुक भी है और इतने अब लाहौर के अंदर इतने पॉइंट्स हैं आपके पास, ये पता ही नहीं था। वाकई इसमें काम तो बहुत हो सकता है। लोग लाहौर में रहते हुए में नहीं पता कौन कौन सी जगह है। स्वाय चंद मतलब ये मकबरा जहांगीर की बात कर लें, शालामार की बात कर रहे हैं आप, ये बात कर लें इसकी शाही किले की, पता ही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जिसको आप कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है ये क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं। ये जो आपने मिसाल दी ना यार, एक अली मर्दान का मकबरा है, आपने शायद नाम सुना होगा, लाहौर के अंदर। अच्छा, नहीं पता। अच्छा, मैंने देखी, ये लोग आजकल फेसबुक पे ना काफी शौकीन हैं, लोग लगा देते हैं। वो जगह है रेलवे की, रेलवे अथॉरिटीज की, उन्होंने ना ताला लगाया हुआ था बाहर। मैं देखने गया, मुझे वो कॉरिडोर बड़ी अच्छी अंग्रेज के जमाने का, ये गवर्नर था लाहौर का, ये वाला गवर्नर 1640 में या 50 में ये मकबरा बना। अब रेलवे वालों ने ताला लगाया हुआ है, मकबरा अंदर है, प्रोटेक्टेड है, डिक्लेयर्ड आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट का, खोलने को इजाजत ही नहीं है।
وہ پھر حبیب دلانی صاحب آپ جانتے ہیں MD TDCP بھی رہے ہیں, بڑے بزرگ, ہمارے اچھے تعلقات تھے. میں نے سر سے ریکویسٹ کی سر یہ کچھ ہمیں کھلوانے کی اجازت دے دیں, تو انہوں نے اپنے انجینئرس کو, ہمارے آرکیالوجی والے ملے ہیں, اب بہت اچھا ایک میٹنگ ہوگی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی ہم کھول دیں گے وزٹرز کے لیے. لیکن اس بلڈنگ کو پڑی ہوئی ہے, لاک کیا ہوا ہے, کس کام کی یار, اس سے کوئی فائدہ ہو, کوئی لوگوں کو فائدہ ہو, وہ خزانے کو فائدہ ہو. یہ جو ہے نا ادھر سے وہ جو آپ بات نے آپ نے شروع میں پوچھا آپ نے کیا کیا, تو دوسری چیز تھی بیٹر کوآرڈینیشن. یہ ہمارے نا محکمہ نے نا ٹرف وار بنائی ہوتی ہے. اوقاف محکمہ ہے وہ کبھی آپ کو نہیں آنے دے گا, ٹھیک ہے, فارسٹ کا محکمہ وہ آنے نہیں دے گا, یہ تو میری جگہ ہے, میں نہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو آنے دیتا. تو اس کے لیے نا پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا, جس طرح آپ نے محکمے کی بات کی ہے, پہلے ہی پنجاب کی ٹورزم پالیسی بنی ہے جس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے, پہلے کبھی نہیں تھی. سب سے امپورٹنٹ کوآرڈینیشن کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے پنجاب ٹورزم کلچر اینڈ ہیریٹیج اتھارٹی بن گئی. کیا بات ہے, یہ آج تک کبھی نہیں تھی. اس سے پہلے جو ہے کوآرڈینیشن یہ نہیں, کوآرڈینیشن دیکھیں نا, ٹھیک ہے, اوقاف کہتا ہے میری, آرکیالوجی کہتا ہے میری ہے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ کہتا ہے میری ہے, وارڈ سٹی کہتا ہے میری, لیکن ان کا آپس میں کوآرڈینیشن ہوگی تو مل کے حل نکالیں گے. تو یہ اتھارٹی جو بنائی ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو آپ نے کہا نا منصوبہ کیا ہے, دیکھیں آپ بھی دیکھتے رہے میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا رہا, مری میں خواتین جاتی ہیں, ٹورسٹ جاتے ہیں, ان کو مارتے تھے تو وہ دکان والے, تو لوگوں میں بڑا غم و غصہ, بائیکاٹ مری کر دیں, ایسی چیزیں چلتی رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, بڑی کمپین چلی. اس کے لیے نا ٹورسٹ فرینڈلی پولیس ہونی چاہیے. یہ تھانے والی پولیس کی بات نہیں کر رہا, ٹورسٹ فرینڈلی پولیس. اس کا نام ہم نے رکھا ہے ٹورزم اسکواڈ. پولیس کے ہٹ کے اس کو اسکواڈ رکھ لیا. یہ جی بی میں رہا ہوں نا, ہوم سیکرٹری, میں نے پہلی دفعہ ٹورزم پولیس کی تھی. ہاں, یہ اس ایکٹ کے اندر, یہ جو اتھارٹی کا ایکٹ میں بنا رہا ہوں, اس میں بن گیا. یہ جو اگلا ADP آیا, اس میں ہم نے پورا 100 بندوں کا پروجیکٹ رکھ لیا. بالکل مل گئی, قانونی جی, یہ دیکھیں. ہاں, یہ لیکن یہ بھرتی وغیرہ جو ہوں گے نا, یہ بجٹ جب آئے گا اگلے مالی سال کا, اس وقت ہو گیا نا, وہ ایکٹ میں بن گیا ہے. یہ دیکھیے, یہ پہلی دفعہ کیا گیا. یہ زبردست بات ہے یہ, اور میرے ناظرین کے لیے بھی ایک بڑی اچھی بات ہوگی اور خوشی کی بات ہوگی کہ وہاں پہ جو حالات ایسے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایسا ماحول پیدا کریں گے, مطلب حفاظت کریں گے. حفاظت ہے بیسیکلی, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اب فرض کریں ایک ہوٹل کا اگر ضلعی انتظامیہ نے کہا کہ یہ 2000 سے زیادہ کرایہ نہیں ہوگا, وہ 4,000 روپے نائٹ کا لے رہا ہے, تو اس کو کتنے کنٹرول کرنا ہے سر جی؟ وہاں پہ تو پتہ ہی کوئی نہیں, جس کا جتنے منہ سے نکل گیا اتنا ہی لینا ہے. اگر پتہ ہو ٹورسٹ کو کہ اتنا کرایہ چل رہا ہے, A کیٹیگری کا, B کیٹیگری کا, C کیٹیگری کا, یہ کرایہ اس کو پتہ ہے یار ہم نے اتنے پیسے لے کے جانے رہنے, وہاں پہ تو پتہ ہی نہیں, اپنی من مرضی کے وہاں پہ ریٹ لگا رہے ہیں صاحب. اچھا, اس پہ بھی کام یہ دیکھیں نا, اور یہ آپ کا وہ جس کارڈ ہے وہ چیک وہ چلے گا. یہ ان کے 100 بندوں کی پہلے مرے میں ہم نے رکھا 3 ضلعوں کے اندر, سب سے زیادہ مری ہوگا, ٹھیک ہے. ایک ہمارا یہ سون ویلی ہے, تو وہ لوکل رکھیں گے, لوکل لوکل لوگ ہوں گے نا, ٹریننگ دلوائیں گے پولیس سے یا ان سے دلوا کے یہ ٹورزم اسکواڈ کو ہم لے کے جائیں گے. بھٹا صاحب کیا خیال ہے, گفتگو تو آپ کی بڑی مزے کی ہے, بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی بھٹا صاحب کی بڑی پیاری گفتگو ہے کہ پنجاب کے اندر کیا کام کیے جا رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. یہ وہ اسکواڈ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسکواڈ جو ہے یہ بنایا ہے, جو ٹورسٹ ہیں ان کو ماحول اچھا فراہم کریں گے, ہوٹلس کو دیکھیں گے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. احسان بھٹا صاحب سیکٹری سیاحت, بڑی آگاہی مہم جو ہے انہوں نے چلائی ہوئی ہے, لیکن وہ اس حوالے سے میڈیا پہ بھی ابھی بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہوتی ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے کہ جو پبلک تک جو ہے ہم جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ عام آدمی کو پتا ہو کہ کہاں پہ جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, جو سیاحت کا شعبہ ہے, یہ کہاں کہاں پہ کام کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے, ابھی مجھے فرسٹ ٹائم پتا چلا کہ یہ جگہ بھی ہے جو دیکھنے والی ہے. تو بھٹا صاحب, یہ ابھی کورونا وبا آئی, اللہ پاک محفوظ رکھے, اس میں کام بھی آپ کے جاری ہیں, تو اس میں کتنی مشکلات کا آپ کے محکمے کو سامنا کرنا پڑا؟ وہاں پہ کام کروا رہے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ 3-4 مہینوں میں کروایا, تو مشکلات تو ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں, تو اس میں کیسے آپ نے یہ ممکن بنایا؟ یہ جو ہے نا, یہ آپ نے بہت بات کی. دیکھیں یہ ملک کے لیے یہ جو ہے نا, یہ کووڈ کی یہ وبا آئی ہے, ہیلتھ کے لیے تمام پاکستانی یا دنیا کہہ لیجیے وہ متاثر ہوئی ہے. اب پچھلے سال جب یہ کووڈ آیا, لوگوں ہمیں زیادہ پتہ نہیں تھا, لاک ڈاؤن لگ گئے, تو یہ ہماری یہ جو TDCP بند ہو گیا, کمپنی ہے نا, یہ کمائے گی پیسے تو اپنے تنخواہ دے گی, تو 5 مہینے تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس, کیونکہ 7 مہینے بند رہا تھا. پچھلے مارچ سے لے کے ستمبر میں جا کے جب یہ شروع ہوا, 5 مہینے کی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے. گورنمنٹ سے ہم نے لون لیا, تنخواہ دی, لیکن اب یہ دیکھیں نا, یہ تھا. اب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا تو سروائیول ہی یار اس کے اوپر ہے, اگر پتیاٹا چیئر لفٹ چلے گی یا ہمارا یہ کلر کار کا ریزورٹ چلے گا تو ہم رہ سکیں گے, زندہ رہ سکیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, 187% انکریز ان ریونیو پچھلے سال کی نسبت, یہ اگلے 4 مہینے کے اندر.
اتنی ہاں یہ ٹی ڈی سی پی کے ریزورٹ, کیونکہ جب وہ ہوتا ہے نا کہتے ہیں سروائیول آف دا ہوتا ہے نا ڈر وہ سروائیول کا, تو محنت بندہ زیادہ ہمت کرتا ہے, جان لگاتا ہے. انہوں نے یہ کیا ٹی ڈی سی پی, اس لیے مبارکباد کی مستحق ہے. انہوں نے جب دیکھا نا کہ یار ہم کمائیں گے تو ہم زندہ رہ سکیں گے, ہمارے بچے رہیں گے. سر جی یہ جو ہے صاحب یہ بات وہی پلاننگ والی آ گئی میرے ذہن میں. ابھی آپ سے بات کرتے کرتے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ اگر چاہے تو یہ سیلری کا یہ ٹرپل سیلری نکال سکتا ہے. اس میں جتنی محنت پلاننگ کی ضرورت ہے, اور اس پہ آپ کا ہیڈ جو ہے, آپ کا انچارج جو ہے ایسا بیٹھا ہو جو سمجھتا ہو ان چیزوں کے کہ یہ یار میرا اگر ایک ڈائریکٹر ہے, میرا ایک ڈی جی ہے, اگر میرا نیچے کوئی سول انجینئر وہ بتا رہا ہے تو وہ بات کیا کر رہا ہے, اس کو سمجھے, اس کی بات سنے. تو مشورہ کرنے سے ہوتی ہے نا چیزیں. تو اس پہ آپ فوکس نہیں کر رہے کہ جس طرح آپ نے یہ پوائنٹ بنا رہے ہیں کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے کہاں سے ریونیو زیادہ جنریٹ کر سکتا ہے. یہ دیکھیں اب نا یہ انفارچونیٹلی کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا بڑا ریلیکس ہوتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا گورنمنٹ کی تنخواہ تو میں نے 30 تاریخ پہلے انہوں مل ہی جانی ہے, کم آتا ہے, بچے ٹورسٹ آتے آئے نہ سے. یہ ایک فطرتاً ہوتا ہے سرکاری محکموں میں. اب یہ ٹی ڈی سی پی کے ساتھ جب یہ ہوا نا 5 مہینے کی جو میں نے آپ کو بات کی, تو ان کو ایک ہل گئے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. تو جب پھر ان کو بتایا کہ بھائی یہ جو آپ کا ننکانہ کا ریزورٹ تھا یہ آپ نے 2015 کا بنایا ہوا ہے, مائنس لاس میں جا رہا ہے, یا آپ کا جو مری میں کھجور جگہ ہے, یا ان کے 13 ریزورٹ ہیں ٹوٹل پنجاب کے اندر, وہ اس میں سے اکثریت ادر دین مطلب کلر کار اچھا جا رہا تھا یا دوسرا تھا, تو وہ چھانگا مانگا والا لٹیگیشن میں ہے, وہ آپ کو بہاولپور والا لٹیگیشن میں تھا. یہ ٹی ڈی سی پی کا نہیں پرائیویٹ بندے جس نے لیز پہ لیا ہوا نا اس نے اسٹے لے لیا اور وہ پھر پیسے بھی نہیں دے. تو یہ کہنا مقصد ہے جب یہ آپ نیگیٹو چلیں گے تو بھائی آپ نے انکم تو ادھر سے بڑھانی تھی, تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی نہیں کرتے, آؤٹ سورسنگ کر دیں. بالکل صحیح. تو یہ انہوں نے جو ہمارا ننکانہ صاحب مطلب اگر پرائیویٹ سیکٹر میں اگر یہ بزنس ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو زیادہ بہتر, وہاں پہ تو تحفظ زیادہ ملنا چاہیے. لیکن وہی بات جو ہوئی نا, اچھا اس کا یہ فائدہ ہوا کہ 2 ریزورٹ جو پہلی فرصت میں انہوں نے ننکانہ صاحب کا اور کھجوٹ مری میں دیا, جو 9 لاکھ مائنس میں جا رہا تھا سالانہ, وہ 40 لاکھ پازیٹیو میں چلا گیا. دیکھیں ان کی انکم بڑھ گئی. کھجوٹ میں بھی ایسے ہوا. اب پھر یہ انہوں نے سوچا کہ نہیں یار یہ تو ایک اچھی چیز ہے, تو ایک گورنمنٹ نے ہمیں پالیسی بنا کے دے رہے ہیں جو ایس ایم بی آر صاحب یہ لانگ لیزنگ کا موڈ ہے, تو کہتے ہیں کہ 20 سال کے لیے لیز دیں گے, اچھی پارٹیز آئیں گی. پی سی ہوٹل یار ان کی انہوں نے لیا ہے, یہ ہوٹل 1 جو ہے انہوں نے ننکانہ صاحب لیا ہے ان کا, تو اچھی, لیکن وہ آپ دیں گے وہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے اور ان کو ریونیو بھی آ جائے گا. یہ بات وہی پلاننگ کی آ گئی نا, مینیجر کی آ گئی کہ مینیجر جو ہے مینیج کیسے کرتا ہے. اگر اس پہ آپ کام کر لیں, یہ جتنے آپ بتا رہے ہیں آپ کے ٹی ڈی سی پی کے انڈر جتنے بھی ہے سارے, اگر ان کو آپ فال کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے, لوگوں کو آپ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ پوائنٹ ایڈورٹائز تھوڑا سا کرنے کی 1 سال ضرورت ہے, پھر دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہاں پہ ماحول کھانا اچھا ہے جی, وہاں پہ پارکنگ اچھی ہے جی, وہاں پہ رہائش کا یہ ہم نے ریٹ رکھے ہوئے, یہ فکس ریٹ ہے جی, ہم نے یہ کرنے ہیں, تو لوگوں کا رجحان زیادہ ہوگا. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہم نے بنایا ہے ٹورزم اپلیکیشن. ٹھیک ہے, یہ پہلے نہیں تھی پورے پنجاب میں, ہر کوئی کہتا تھا یہ ویب سائٹ ڈھونڈی جا رہا, گوگل پہ سب کچھ ہے. تو ہم نے پنجاب ٹورزم اپلیکیشن بنائی جس میں 511 جو ہسٹوریکل کلچرل یا ٹورسٹ سائٹ ہیں ساروں کی انفارمیشن آپ کی اس کے اوپر ہے, موبائل کے اوپر. موبائل کے اوپر پنجاب ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب ٹورزم اپلیکیشن, ہاں 511 سائٹس, نہ صرف گوگل کے کوآرڈینیٹس ہیں اس کے اوپر, تصویریں ہیں, بریف ہسٹری اوتھینٹیکیٹڈ ہے. اور دوسرے مرحلے میں جو ہم کر رہے ہیں ابھی ہم نے ٹی ڈی سی پی کے ریزورٹس کے ساتھ لنک کر دیے ہیں کہ جو آن لائن بکنگ کرنا چاہے وہ کروا سکتا ہے, نمبر وہاں پہ دیے ہوئے ہیں بندے کے نام, مینیجر جو بھی. ہاں, لیکن ان دا لانگ رن ہمارا مقصد ہے وہ تمام ہوٹل, فرض کریں بھکر میں کوئی جاتا ہے, اس نے رہنا ہے بھائی, وہ دیکھتا ہے ادھر جگہ یہ فلان, جو میں مسجد دیکھنے جا رہا ہوں, میں نے 1 دن رات رہنا ہے, تو اس کو اس کے اوپر ہی موجود مل جائے ہوٹل کون سا ہے جس کے ریٹس موجود ہوں. تو وہ ہم کرنے جا رہے ہیں پی آئی ٹی بی کے ساتھ مل کے. اگر میں شالہ باغ میں جاتا ہوں تو گیلری میں اگر جاتا ہوں تو پوری ہسٹری مجھے وہاں پہ پڑھ سکتا ہوں, پکٹوریل ہے فوٹوگرافس کے ساتھ. فرض کریں 1970 میں یہاں فلڈ آیا تو یہ ان کے جو فٹ پاتھ تھے نا وہاں پہ ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں کہ یہ فلڈ آیا تو یہ سارے اڑ گئے, وہ تصویریں ہیں. پھر انہوں نے جب ریسٹور کیا وہ تصویر. کیا ایسا بھی کچھ چیزیں آویزہ ہیں کہ اگر ہسٹری شالہ باغ کی شارٹ سے اگر لینا چاہوں تو وہاں کوئی ایسا لگا ہے کچھ چیزیں؟ وہ آپ نے دیکھا یہ پی ٹیک پی جو میں نے ورلڈ بینک کا پروجیکٹ کیا ہے, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز رہ گئی تھی اس وقت مس ہو گئی تھی. ہم نے ان کو ڈائریکشنل اور نا انفارمیشن بورڈ یہ ان سے لگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انفارمیشن بورڈ میں نا QR کوڈ لگا ہوا ہے, آپ موبائل پہ جائیں تو آپ کو پوری ہسٹری اتھینٹیکٹی یونیسکو کے اوپر لے جائے گا. تصویر کو آپ کلک کریں اگر
تو یہ ہم نے ایک نئی چیز کی تھی کہ بورڈ ایسے ہوں جو لوگوں کو انفارمیشن بھی دیں, اور اگر وہ گھر بیٹھ کے اس کو تصویر لے لو, بعد میں گھر جا کے اس کو کرے تو پوری ہسٹری بعد میں بھی آ جائے. بالکل یہ ہم نے کیا ہے. مطلب اگر میں جانا چاہتا ہوں بالفرض میں جانا چاہ رہا ہوں جو ٹیکسلا میں, تو وہاں پہ کلک کروں تو پوری ہسٹری مجھے پہلے پتا ہوگا کیا کیا چیزیں میں نے کیا دیکھنی ہے, چیز کہاں پہ کون سی دیکھنے والی ہے, یہ ساری چیزیں ابھی آپ نے کر دی ہیں. یہ ہمارے ٹوٹل 600 سے زیادہ بورڈ لگانے ہیں پی ٹیک وی نے, اور اس میں سے 165 ٹیکسلا کے وہ سارے جو ہیں ان کے کھنڈرات وہاں کے ہیں, اس میں سے اس نے مجھے بتایا تھا 105 لگا چکے ہیں. کل ہم ہرن منار گئے تھے, ادھر بھی لگایا ہے. اب ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ رام پیاری میوزیم گجرات ہے اس کا افتتاح کریں گے, وہاں پہ بھی یہ لگے گا. اچھا اب یہ رام پیاری کی بھی بڑی ایک ہسٹری ہے. رام پیاری میوزیم یار ایک ایسی ہیریٹیج, یہ کہاں پہ ہے؟ گجرات میں. ہاں آج تک وہاں پہ گجرات میں سٹی کے اندر ہے یا باہر؟ شہر کے اندر. اچھا وہاں پہ ٹوریزم کی کوئی سائٹ ہی نہیں تھی ادر دین دریا کے اوپر چلے تھے, ریسٹورینٹ بنا ہوا کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب بچوں کے لیے اس کی ہسٹری کیا ہے, وہ تو یہی ہے کہ انجوائے کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ رام پیاری 1930 میں یہ بلڈنگ بنی تھی, ہیریٹیج بلڈنگ کہلاتی ہے. وہ ایک ہندو تھا کنٹریکٹر, وہ سڑکیں وغیرہ بناتا تھا, اس نے اپنی بیوی کے نام یہ بلڈنگ بنا دی. وہ کنٹریکٹر صاحب فوت ہو گئے, لیکن اس نے 1947 میں جب بیگم جو تھی انڈیا چلی گئی تو یہ بلڈنگ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لڑکیوں کا اسکول بن گیا. اچھا 1950 سے لے کے 1980 تک یہ لڑکیوں کا اسکول رہا. اس کے بعد وہ لڑکیوں کا اسکول کی نئی بلڈنگ چلی گئی, وہاں چلا گیا. تو 1980 سے 2002 تک یہ لڑکیوں کا گرلز کالج کا ہاسٹل بن گیا. وہاں پہ ذمہ دار کالج آپ نے بڑا مشہور سنا ہے, اور لڑکیوں کا کالج بھی ہے بہت اچھا. اس کا ہاسٹل نہیں تھا, وہ اس کو دے دی گئی. 2002 میں آپ نے یاد ہوگا گجرات یونیورسٹی بنی تھی. ہاں ٹھیک ہے, یہ وہیں پہ گجرات میں. تو اس کا جو ہاسٹل تھا نا, یہ بلڈنگ بتا رہا ہوں, یہ گجرات یونیورسٹی کی لڑکیوں کا ہاسٹل دے دیا. اب 2002 سے 2015 تک یہ ہاسٹل بنا گجرات یونیورسٹی کا. 2015 میں ان کی نئی بلڈنگ بن گئی, وہ شفٹ ہو گئے, تو یہ آرکیالوجی ڈائریکٹر کو دے دیا گیا. کافی بڑی بلڈنگ ہے. اچھا وہ جگہ ان کو دے دی گئی. اچھا جی 2015 میں تختی لگی ہوئی, آپ کبھی جائیں نا کہ اناگریٹڈ بائی ڈی جی آرکیالوجی رام پیاری میوزیم, اندر میں گیا تو خالی میوزیم نام کی چیز کوئی تھی. 2015 سے پھر 2020 کے اکتوبر یا نومبر میں گیا تھا, تو میں نے پھر ان کو ٹارگیٹ دیا, مجھے 3 مہینے میں میوزیم چاہیے. تو وہ جو ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں بڑے ایکسپرٹ ہیں, حسن صاحب ہیں, تو ان کو میں نے نا ہڑپا کے ہیں بیسیکلی, ان کو میں نے پوسٹ آؤٹ کر دیا, بھائی 15 دن تو نے یہیں پہ رہنا. جس نے کلر کار میں بھی میں نے ادھر پوسٹ آؤٹ کیا کہ تو نے یہ مجھے مکمل کر کے دینا, پھر جائے گا تو یہاں سے. لیکن اپریشیشن دی, موٹیویشن دی, جو ہیلپ آؤٹ کر سکتے محنتی آپ کے. تو انہوں نے کر دیا. آپ دیکھیں وہ اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے. ڈی سی جہاں اب وہ کوآرڈینیشن کی بات کر رہا ہوں نا, مکمل ہے. نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ ہم کریں گے, اس کا افتتاح کریں گے. ڈی سی صاحب اور جو چیمبر آف کامرس لوکل ہے, اس سے بھی میں نے کہا, انہوں نے 4 گیلری نیچے بنا دی, 2 کمرے اوپر خالی تھے. ڈی سی کو یار تو ادھر بیٹھا ہوا ہے, تو ہمارا ان کے پیسے وغیرہ کا فنڈ کا ایشو ہے, تو لائٹنگ ایلومینیشن آج کل بڑی امپورٹنٹ ہے. آج کل کے زمانے میں نا رات کے ٹائم خوبصورت بلڈنگ, لوگ بھاگے بھاگے جاتے ہیں بلڈنگ دیکھنے کے لیے. یہ ہوتی ہے پلاننگ. آپ ڈی سی کے پاس گئے, چیمبر آف کامرس میں گئے, کہ وہاں پہ چیمبر کے لوگ یار آپ کے بچوں نے دیکھنا ہے, یہاں پہ آپ لوگوں نے, میں نے تو نہیں آگے دیکھنا, فیملی پہ دیکھنا ہے یار, تھوڑی سی ہیلپ کرو. تو وہ دیکھیں, ڈی سی نے پوری لائٹنگ کروا دی باہر کی, اور جو چیمبر ہے نا انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس انڈسٹریل ایریا ہے, تو پرانے تالے 1930 کے وہ پڑے ہیں, ہم آپ کو گیلری جو ہے نا گجرات گیلری کے نام سے ایک اوپر بنا دیتے ہیں. وہ دیکھیں. پھر وہ میرے وہ برگیڈیئر صاحب بڑے اچھے ہیں کھاریاں کے, وہ میں گلگت تھا تو وہ یہاں پہ آ گئے. تو میں نے کہا یار یہ تو اونلی ڈسٹرکٹ ان پنجاب کی بات کر رہا ہوں جس کو 3 نشانے حیدر ملے ہیں. گجرات کو. تو وہ تینوں کی تصویروں کے ساتھ بریف ہسٹری برگیڈی صاحب نے دے دی تحفے کے طور پہ, آپ اپنی گیلری میں لگا لیں. یار دیکھیں اس کو آپ شریف کنجائی کو کچھ بھی نہیں لگا, کچھ بھی نہیں لگا فزیکلی, صرف میں نے ریکویسٹ کی, اس نے بات مانی, یار یہ کام کر رہا ہے ہم دے دیتے ہیں. آگے سن لیں, شریف کنجائی اتنا بڑا شاعر ہے گجرات کا پڑا ہوا, یہ جو ابھی شوکت علی صاحب فوت ہوئے یہ گجرات میں پیدا ہوئے تھے. تو یار یہ, اور جو پہلے جو ینگسٹ جسٹس تھے نا لاہور ہائی کورٹ کے, نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, وہ بھی گجرات کے تھے. عالم لوہار صاحب جو ہے وہ بھی اس میں ہی آتے ہیں نا گجرات میں, ان کا وہ لالا موسیٰ میں, تو وہ میں نے ان کی ساری نا پکٹوریل گیلری بنا دی ہے. اب آپ جائیں گے انشاءاللہ جب افتتاح کریں گے, تو وہ جو اچھی نان پولیٹیکل لوگ جنہوں نے کسی نہ کسی فنون لطیفہ میں یا اسپورٹس مین ہیں, ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. جو آپ کی ینگ جنریشن آئے انہوں نے دیکھے یار یہ اس علاقے کے سپوت ہیں, تو یہ میں وہ چاہتا تھا کہ یار اس طرح کی چیزیں ہم کروائیں. بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں جی آپ. اچھا کوٹلی ستیا کا ہم نے ذکر کیا, فورٹ منرو کا کیا. فورٹ منرو میں آپ نے کہا کہ وہاں پہ کام بھی تیزی سے جاری ہے, وہاں پہ ٹی ڈی سی پی کا وہ بن رہا ہے, ریزورٹس وغیرہ بن رہے ہیں. کوٹلی ستیا میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاں کوٹلی ستیا وہاں پہ, کیونکہ فورٹ منرو میں تو روڈ بھی بن رہے ہیں, تو کیا وہاں پہ روڈز بن رہے ہیں, ٹی ڈی سی پی کو کام کرنا چاہ رہی ہے, کیا وہاں پہ ہو رہا ہے؟ 2 ہیں. ایک تو میں نے آپ کو کہا یہ نا کوٹلی ستیا جو ہے نا پروٹیکٹڈ فارسٹ ڈکلیئرڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی کام, اگر آپ نے روڈ بنانی ہے نا نئی چیز,
تو آپ کو EIA کرانی پڑے گی, انوائرمنٹل اسیسمنٹ رپورٹ, جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, وہ ہم کروا رہے ہیں. 6 کلومیٹر کا ایک ایسا رستہ تھا, جیپیبل ٹریک تھا, جو ہے نا وہ وہاں پہ دھنوئی ریسٹ ہاؤس ہے جو ہمیں فارسٹ والوں نے دیا ہے, اس کو لنک کرنے کا راستہ ہی نہیں تھا, وہ پیدل ہی جاتے تھے ہائکنگ کرتے ہوئے 6 کلومیٹر. ہاں, تو 6 کلومیٹر کی روڈ ہم نے ڈلوائی ہے, چیف منسٹر صاحب نے اپروول دے دیا, اگلے مالی سال میں انشاءاللہ کام ہو جائے گا وہ, لیکن سبجیکٹ ٹو EIA ہو جائے گی تو ادھر وہ 6 کلومیٹر کروانا نا. اب اصل امپورٹنٹ چیز تھی نا کہ اس کی ایکالوجی کو آپ نے خراب نہیں کرنا, درخت نہیں کاٹ دینے یار, یہ بڑا بدقسمتی ہوتی ہے. ہم کہیں پہ کرتے ہیں کنسٹرکشن کرنی ہے تو درخت کاٹ دیتے ہیں, درخت نہیں کاٹنے. تو جو ہے نا TDCP نے ایک اسے کہتے ہیں پارک وے پروجیکٹ, انہوں نے کہا بینچیز, بیٹھنے کا انتظام, پینے کا پانی اور ٹوائلٹ, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پبلک کے لیے. ہاں دیکھیں نا, یہ انہوں نے کوئی ایک پروجیکٹ بنایا 42 ملین کا, تو یہ اس راستہ جو جہاں پہ ہائکنگ کرنی ہے نا, تو بیٹھنے کی دیکھیں سائٹ سینگ بیٹھ جائے اور ٹوائلٹ بھی ہو جائے, تو یہ وہ 2-4 چیزیں کر رہے ہیں TDCP اس طرح کا. یہ بہت اچھا کام ہے. مطلب ابھی کوٹلی ستیا میں کوئی جانا چاہے تو ماحول کمفرٹیبل ہے, ابھی وہ بنے گی روڈ, لیکن یہ ہے کہ TDCP نے اپنا کام شروع کر دیا ہوا, کام شروع کر دیا. نمبر 1 ایک تو ہے بورڈ لگنے, انفارمیشن بورڈ ہے کہ یار ادھر سے کتنے کلومیٹر دور ہے بھائی وہ ٹاپ, ٹھیک ہے, ادھر سے پنچ پی راکس اسے کہتے ہیں, بہت خوبصورت لگا, کشمیر صاف نظر آتا ہے, تو وہ انہوں نے کر لیا ہے. روڈ والا جو میں نے آپ کو کہا وہ انشاءاللہ وہاں سے صاف نظر آتا ہے, دیکھیں زبردست, یہ تو بڑی خوبصورت. اچھا لاہور کے اندر, اب لاہور کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے وہ خوبصورت ایک ڈبل ڈیکر بس جو ذکر بھی کیا, وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ, وہ ہلکا پھلکا میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے, وہ لوگ اب اس میں بہتری کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں کیا؟ ہاں, یہ ڈبل ڈیکر کا جو ہے نا یار, روٹ پہلے ایک ہی تھا. آپ نے دیکھا یہ سیدھا یادگار جاتے تھے, فوڈ اسٹریٹ سے کھانا کھایا. ہمارے لاہوریوں کی یا کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کی ایک ہی ہے خواہش ہوتی ہے کھانا چنگا کھانا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا پھر لیں اور کھانا کھانا, ٹھیک ہے, کھانا تو کھا لیں, لیکن یار یہ روٹ ایک دیکھ کے کتنی دفعہ جائیں گے آپ ادھر, تو ایک لاہور والے کسی نے فیملی کے ساتھ دیکھا دوبارہ نہیں جاتا پھر. تو آپ کو نئی چیز ڈائیورسفیکیشن کی بات کریں نا, یہ دوسرا روٹ ہم نے سیٹرڈے اور سنڈے جو ہفتہ اتوار تھا نا, اس دن ہم نے جو ہے نا شالامار گارڈن, دائی انگا کا مقبرہ اور بدو کا آوا, وہ GT روڈ کے اوپر UET کے ساتھ ہی ہے, تو ان تینوں کے لیے ایک رکھ لیا روٹ. پھر تیسرا روٹ آپ کا رینجر والا تھا, آپ دیتے ہیں وہ پریڈ دیکھنے جاتے تھے, وہ بات کریں کووڈ کی وجہ سے بند ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب میں نے انہیں کہا کہ یار یہ آپ روٹ چینج کریں, تو انہوں نے 2-3 روٹ نے بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے چیز نا, دوسرا جو ہے نا ڈبل ڈیکر بس کی ایک مجبوری ہے, وہ ہر سڑک پہ چل نہیں سکتی. دیکھیں بجلی کی تاریں ہیں, درخت ہیں, ٹانیاں ہیں, تو یہ بڑی سینسٹیو سا چیز ہوتی ہے. آپ کو پورا سروے کرنا ہے, اس جگہ پہ جا سکتی ہے جہاں پہ وہ ہر چیز کو دیکھ کے پھر وہ, یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایسے ہر روڈ پہ اس کو نہیں ڈال سکتے. اب یہ جو ہے نا یہ موٹر وے کا ہمیں بڑا ایڈوانٹیج ہو گیا ہے, ہرن منار آپ کا بالکل ساتھ آ گیا, وہاں بھی لے کے جاتے ہیں. ہاں جی, نہیں ابھی لے کے نہیں گئے, اگلا ہمارا پلاننگ ہے کہ آپ نا ویکینڈز پہ, ہر روز نہیں, ویکینڈ کے اوپر آپ جو ہے نا اپنی ڈبل ڈیکر بس ہرن منار لے جائیں. خوبصورت روڈ ہے آپ کی, فیملی لوگ جائیں گے, ویکینڈ پہ زیادہ جاتے ہیں, تو یہ ہمارا منصوبہ ہے. اچھا ابھی یہ تو ہو گیا منصوبہ جات, آپ نے بتایا, بڑے ابھی دل بھی چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو اور بتائیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی جو سیاحت کے شعبہ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں, جو تفریح کرنا چاہتے ہیں, وہ سن رہے ہوں گے آپ کو یقیناً. تو ابھی جو پنجاب کے لوگ ہیں, بڑی خوشخبریاں ہیں ان کے لیے کہ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے, یہ سارے یہ پوائنٹس نئے نئے جو ہے وہاں پہ بن رہے ہیں کہ یہ نئے نئے پوائنٹ ہیں. تو آپ عوام کے لیے پنجاب کی ان کو کیا ایسا پیغام دینا چاہیں گے سیر و تفریح کے حوالے سے, ان پوائنٹس کے حوالے سے کیا کریں, عوام کیا کریں, اور آپ کا کیا پیغام ہے جیسا کہ 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں عوام کے لیے میری آپ کے توسط سے ان سے ریکویسٹ ہوگی, اپیل ہوگی بلکہ. ایک تو یہ جو تاریخی عمارتیں ہیں نا, آپ اپنے بچوں کو وہاں پہ لے کے جائیں ان کو تاریخ کے حوالے سے, نمبر 1. دوسری جو آپ سے ریکویسٹ ہے عوام سے, گریفٹی جو ہے نا لکھ دیتے ہیں چاک پہ, وہ نشان لگا دیے محمد خان آیا 1920 میں, وہ یار یہ گندی نہ کریں چیزیں کائنڈلی. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے, آپ نے جو ہے نا یہ ٹوائلٹ بلاک یا وہ ساری ڈسٹ بن وغیرہ رکھے ہوتے ہیں, کھا پی کے پکنک مناتے ہو تو صرف گراؤنڈ میں چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ بھائی جو ڈسٹ بن پڑے ہیں کائنڈلی اس میں اگر رکھیں گے, ہمارے سے تعاون کریں, عملے کے ساتھ کریں, تاکہ یہ جگہ صاف رہیں گی تو آگے لوگ آ سکیں گے. یہ 2-3 چیزیں ہیں. باقی جو چیزیں گورنمنٹ ایفرٹ کرتی ہے, مشکلات ہیں ہمارے لیے بھی, میں نہیں کہتا کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا, ایسے نہیں ہوتا, ٹائم لگتا ہے. کہتے ہیں نا وہ تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجتی, دوسری تالی چاہیے, وہ دوسری چیز ایک گورنمنٹ ہے, دوسری عوام ہے. جب تک مل کے نہیں چلیں گے, اکٹھے ہو کے نہیں چلیں گے, اعتماد کے ساتھ نہیں چلیں گے, تو ہم یہ چیزیں بہتر نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جی احسان بھٹا صاحب, آپ نے ٹائم دیا. سیکٹری سیاحت احسان بھٹا صاحب بڑی وضاحت سے بتا رہے تھے کہ پنجاب کے اندر کیا کیا کام
ہونے جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اور یہاں پہ عوام کو اسپیشلی انہوں نے ریکویسٹ کی, اور اچھی قوم ہونے کا ہمیں بھی مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک اچھی قوم ہے, اور مسلمان واقعی ایک اچھی قوم ہے اور پڑھی لکھی قوم ہے, مسلمانوں کی بڑی ہسٹری ہے, اور یہاں پہ جو ہمارے تاریخی مقامات ہیں ان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. حکومت کے شانہ بشانہ ہمیں بھی کام کرنا چاہیے, اور اسپیشلی ہمیں اپنے بچوں کو ان تاریخی مقامات پہ لے کے جانا چاہیے کہ ہماری ہسٹری کیا تھی, ہمارے پاکستان کے اندر ایسی کون کون سے تاریخی مقامات ہیں جن کا ہمیں علم نہیں تھا, تو لے کے جانا چاہیے. یہاں پہ گورنمنٹ بھی ایفرٹ کر رہی ہے کہ ایسے جگہوں پہ لے کے جائے, اور یہی آپ کے دیکھیں ماحول کے حوالے سے بھی جب ایسی جگہوں پہ جائیں گے, درختوں کا, جنگلات کے حوالے سے بھی آپ کے پرائم منسٹر بڑا فوکس کر رہے ہیں. اب فورٹ منرو آپ نے کہا کہ وہاں پہ ماحول جو ہے بڑا تیزی سے بہتری کی طرف جا رہا ہے, وہاں پہ پل بن رہے ہیں, روڈز بن رہے ہیں, وہاں پہ ٹی ڈی سی پی کام کر رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں کام ہو رہا ہے, کوٹلی ستیاں آپ نے بتایا, اسی طرح کلر کہار کا بتایا کہ وہاں پہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے, ہم صرف ایک مری دیکھ لیتے ہیں, وہاں پہ جانا ہے. کلر کہار ہمارے نیرسٹ ہے یہاں پہ لاہور سے, اس کے بعد آپ سون ویلی جو خوشاب میں ہے وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بڑے خوبصورت جھیل ہے, وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں. اسی طرح بہت سارے خوبصورت ایریاز ہیں, آپ ان کی وہ اپلیکیشن جو ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی اپلیکیشن ہے کہ کون کون سے ایریاز ہیں, کیسے کہاں سے جانا ہے, وہاں پہ ہوٹل کیسے کروانا ہے, تمام چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ جا کے جو شوق رکھتے ہیں وہ ضرور جائیں, اور وہاں پہ آپ ماحول جو ہے اس کو بھی ایسا گندا نہ کریں, ماحول کو اچھا بنائیں اور وہاں پہ گندگی نہ کھلائیں اور نہ دیواروں کے اوپر گند ماریں. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اعجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.